انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے بار دیگر اس کے پاک گھر میں اس کی یاد میں اپنی زندگی کے چند لمحات بسر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ برادران اسلام، پچھلے خطبات جمعہ المبارک میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، جہاں حضور علیہ السلام کی اس عظیم شان کا تذکرہ ہوتا ہے اور مسجد اقصیٰ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے کا جو پریکٹیکل اعلان ہوتا ہے، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کر کے رب سے کیا ہوا وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ تو یہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو سننے والے کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم معراج کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں یا درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اس کی حقیقت کو یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا خدا جانتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کسی نے صلاۃ بمعنی نماز لیا، کسی نے صلاۃ بمعنی درود لیا۔ تو جو بھی عمل تھا، عبادت کر رہے تھے یا درود و سلام پڑھ رہے تھے، دوسرے ہی لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسجد اقصیٰ میں حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں، اور پھر جب چھٹے آسمان پہ جاتے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی وہاں بھی ملاقات ہوتی ہے۔ جب نمازوں میں تخفیف کی باری آتی ہے پھر وہاں ملاقات پھر ہوتی ہے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اصل مقام کیا ہے؟ وہ اپنی قبر میں موجود ہیں، وہ مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں، یا آسمانوں کے اوپر موجود ہیں؟ اسی طرح دیگر انبیاء کرام بھی جن کو اس دنیا سے ظاہری پردہ کیے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کی معیت میں مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، وہ آج بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وہاں نبی پہنچ سکتا ہے، اور پھر نبی کی رفتار کتنی تیز ہے کہ ایک لمحے میں وہ اپنی قبر میں موجود ہوتے ہیں اور اسی لمحے میں وہ مسجد اقصیٰ میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اسی لمحے میں وہ چھٹے آسمان پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ سوال بات لوگوں کے ذہن میں گردش کرتے ہیں تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ نبی کو زندہ مانے، نبی کو بااختیار مانے، نبی کی سرعت رفتار کو مانے، ہر جگہ حاضر و ناظر مانے، یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم نبی کی شان میں غلو کر رہے ہیں؟ تو ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نبی کا مقام کیا ہے۔
یہ تو حقیقت ہے، تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سوائے چند کے، سب نے موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سالہ ظاہری زندگی گزارنے کے بعد، موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد اس جہان سے جہان برزخ میں منتقل ہو چکے ہیں۔ لیکن اب جہان برزخ میں منتقل ہونے کے لیے واسطہ درمیان میں آتا ہے موت کا۔ یہاں موت کی اگر تعریف سمجھ آ جائے، موت کی حقیقت سمجھ آ جائے تو بہت سارے اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ موت کو سمجھنے میں ہم سے غفلت ہوئی، موت کو سمجھنے میں ہم نادان بنے رہے۔ کسی نے کہہ دیا موت مٹ جانے کا نام ہے، مر جانے کا نام ہے، ختم ہو جانے کا نام ہے، نیست و نابود ہو جانے کا نام ہے۔ ہمیں کیونکہ علم نہیں تھا، موت کی تعریف کا پتہ نہیں تھا، ہم بغیر چون چران کے اندھی تقلید کرتے ہوئے ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف اعلان ہوا نہیں جی یہ بات غلط ہے، موت محض مٹ جانے کا نام نہیں ہے۔ اگر یہ مٹ جانے کا نام ہے تو پھر قبر میں سوال کیسے، قبر میں عذاب کیسے؟ سوال تو پیدا ہو گیا۔ اب ایک عام انسان شک میں مبتلا ہو گیا، کس کو سچا کہوں، کس کی بات کو مانوں، کس کی بات کو تسلیم کروں؟ یا تو وہ کسی ایک دھڑے کے ساتھ شامل ہو جائے گا، یا پھر وہ بندہ ان سب سے بیزار ہو کے کہے گا یار میں رجیا ہی نہ۔ اور یہی کیفیت آج کے ہمارے معاشرے میں بھی بنتی جا رہی ہے، جس قدر علماء کا اختلاف ہے، امت میں فرقہ واریت ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تنگ آ کر کہتے ہیں ہم ایسے اسلام سے توبہ کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو یہ دو نظریے اور گروہ سامنے آ گئے، ایک نے کہا کہ موت مٹ جانے کا نام ہے، ختم ہو جانے کا نام ہے، دوسرے نے کہا نہیں موت مٹ جانے کا نام نہیں، ختم ہو جانے کا نام نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور یہ جہاں اور ہے اور قبر کا جہاں اور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کی مانے؟ تو جواب آتا ہے تم قرآن کو کھولو تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی، حدیث کو پڑھو تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی، صحابہ کرام سے پوچھو تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، قرآن حدیث صحابہ کرام کا عمل تمہیں واضح کر دے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اب قرآن میں بارہا موت کا ذکر آیا، بارہا موت کا ذکر آیا، بارہا موت کا ذکر آیا، تو موت ہے کیا؟ موت کی تعریف کیا ہے؟ موت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو بزرگان دین نے، علماء نے، صحابہ کرام کے فیضان سے جو موت کی تعریف لکھی ہے وہ ہے الموت لیس بعدم محض بل انتقال من حال الی حال۔ موت عدم محض کا نام نہیں ہے، بل انتقال من حال الی حال، یہ ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ توجہ ہے؟ انسان کے جسم سے روح جدا ہوتی ہے، کتنی دفعہ جدا ہوتی ہے؟ نہیں، آپ کی روح آپ کے جسم سے روزانہ جدا ہوتی ہے، آپ کے جسم سے آپ کی روح روزانہ جدا ہوتی ہے۔ آپ کا جسم اس زمین پہ ہوتا ہے اور روح کسی کی یورپ کی سیر کر رہی ہوتی ہے، کسی کی مدینہ کی سیر کر رہی ہوتی ہے، کسی کی دبئی کی سیر کر رہی ہوتی ہے۔ جو جس کے من میں بستا ہے، جو جس کی روح کو پسند ہے، روح وہاں پہ۔ کبھی کسی نے آپ کو مردہ کہا ہے؟ نہیں کہا۔ کیوں؟ جب جسم سے روح جدا ہے تو آپ مردہ نہیں ہوں گے؟ نہیں،
جسم سے روح کا جدا ہونا یہ مردہ ہونا نہیں ہے. مردہ ہونا یہ ہے کہ جسم اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جائے. اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اب ایک بندہ یہاں پہ فوت ہوتا ہے، اس کے جسم سے روح جدا ہوتی ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں یہ میت ہے. یہ کیا ہے؟ مردہ ہے، یہ مر چکا ہے. اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں. اس کو آپ کہنے والا، سننے والا، گلی محلے کا بندہ بھی کہتا ہے فلانا مر گیا ہے. اور ایک بندہ ہے وہ بھی آپ ہی کے سامنے اس دنیا پہ، اس کے جسم سے بھی روح جدا ہوئی، آپ نے اس کا بھی جنازہ پڑھا، اس کو بھی قبر میں اتارا، دفن کیا، لیکن آپ اسے مردہ نہیں کہہ سکتے. مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، قرآن کہتا ہے اسے مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتے ہیں ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات، مردہ گمان بھی. اب دونوں کے جسم سے جدا ہوئی روح، ایک کا حکم اور ہے، دوسرے کا حکم اور ہے. دونوں ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو گئے. مثال کے طور پہ یہ نہر آپ کے پاس ہے، یہاں پہ پل بنا ہوا ہے. ایک بندہ اس سائیڈ سے پل کراس کر کے دوسری سائیڈ پہ چلا جاتا ہے. اب وہاں بھی زمین ہے، یہاں بھی زمین ہے، درمیان میں نہر ہے اور آپ نے پل کے ذریعے اس کو پار کر لیا ہے. اب یہ نہر کا دکھن والا حصہ ہے اور وہ نہر کا پربت والا حصہ. بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہی دنیا کی حقیقت ہے. ادھر آپ دنیا میں ہوتے ہیں، ظاہری زندگی میں ہوتے ہیں، ادھر آپ کی روح کو چند لمحوں کے لیے آپ کے جسم سے جدا کیا جاتا ہے. اب اس دنیا میں وہ روح آپ کی جسم میں دوبارہ نہیں آئے گی، تو آپ کیا کہلائیں گے؟ فوت شدہ. کیا کہلائیں گے؟ اب آپ کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، کندھوں پہ اٹھایا جائے گا، نماز جنازہ ادا کر کے پھر قبر میں اتار دیا. اس سے پہلے آپ روزانہ رات کو سوتے ہیں، آپ کا جسم تو چارپائی کے اوپر، بستر کے اوپر ہوتا ہے، لیکن روح آپ کے جسم سے نکل چکی ہوتی ہے. کبھی آپ کو کسی نے کہا ہے کہ مردہ ہے؟ اونج مشہور ہے، ستا تے مویا ایکو برابر. سویا تے مویا ایک برابر، لیکن برابر نہیں ہوتے. یہ سویا ہوا ہے، روح جسم سے جدا ہو چکی ہے، لیکن اللہ کی مشیت سے روح نے دوبارہ واپس اسی جہان میں ہوگا، اسی چارپائی پہ ہوگا، اسی بستر پہ ہوگا. ہو سکتا ہے نیچے بھی گرا دیا جائے. کہیں ایسے بھی نیندر والے ہوندے نا، چک کے ایک تھان تو دوسری تھان تے رکھ دے، انہوں نے جاگ نہیں آتی. تے کہیں ایسے بھی ہوندے انہوں دی منجی نو پولا جا پیر ٹکرے دے، کون ہے؟ جاگ جاتے ہیں. تو ہر انسان کی الگ کیفیت ہے. بعض کے اوپر روح کا غلبہ دوری کا ہوتا ہے، روح کو آتے آتے چند لمحے لگتے ہیں، اور بعض کی روح اتنی قریب ہوتی ہے کہ اسے آتے ہوئے دیر. اس بات کو سمجھ لیں، اگلا عقیدہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. نیند بھی موت کی طرح ہے. قرآن میں نیند کو بھی موت کا نام دیا گیا ہے اور موت کو نیند کا نام دیا گیا ہے. جس بندے کو نیند سمجھ آ جائے اس کو موت بھی سمجھ آ جائے گی. صرف نیند اور موت میں فرق یہ ہے کہ نیند کے بعد اسی دنیا میں روح واپس آئے گی، آپ جاگیں گے اپنے معاملات، لیکن موت جب آئے گی تو روح نکلے گی، پھر اس جہان میں واپس نہیں آئے گی. جب روح واپس آئے گی تو جہان بدل چکا ہوگا، آپ عالم دنیا سے عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں. قبر میں جسم کو اتار دیا گیا ہے، قبر کی مٹی بند کر دی گئی ہے، اور فاتحہ کہنے والے آپ کے ابھی قبر کے اوپر کھڑے ہیں، روح جسم میں
لوٹ آتی ہے، پھر فرشتے آتے ہیں اور آگے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ پھر اگر وہ سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور اگر وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ اس لیے حضور نے فرمایا انسان کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ جس کے لیے جنت کا راستہ کھل گیا، جنت کی کھڑکی کھل گئی، اس کی قبر آٹومیٹکلی جنت کا باغ بن جائے گی، کیونکہ اسے خوشبو جنت کی آ رہی ہے، بستر جنت کا ہے اور اس کی روح جنت کی سیر کر رہی ہے۔ اور جس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی اور اس کی قبر میں جہنم کا بستر بچھا دیا گیا، اب وہ قیامت تک کیا کرے گا؟ اسی کیفیت میں رہے گا۔ ہاں اگر اس کے پچھلے رہ جانے والے اس کے حق میں دعا کریں، اس کی بخشش اور مغفرت مانگیں، اس کے لیے صدقہ و خیرات کریں، ہو سکتا ہے اللہ اس کی قبر سے جہنم کی کھڑکی بند کر کے جنت کی کھڑکی کھول دے اور اسے جہنم کے عذاب کی بجائے اسے جنت کی بشارت دے دی جائے اور پھر وہ قیامت تک اسی جنت کی بہاروں میں رہے۔ لیکن ایک وہ جنت ہے جو جنت حقیقی ہے، اس میں آپ نے قیامت کے بعد ہی داخل ہونا ہے۔ اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک میری ساری امت کی بخشش نہیں ہو جائے گی۔